ابی طالب فواز بلند نور آج کے اس جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. میرا فرمائیے. ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن. ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن. چراغ صرف ولی کا جلا. ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن. چراغ صرف ولی کا جلا غدیر کے دن. دھواں دھواں تھا نگاہوں کے سامنے ان کے. دھواں دھواں تھا نگاہوں کے سامنے ان کے. منافقین کا یوں دل جلا غدیر کے دن. منافقین کا یوں دل جلا غدیر کے دن. حضرات ملاحظہ فرمائیے. غدیر اور سائنس پیش کرتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ جب ممبر پہلا شعر جو ہے یہ سوالیہ ہے, دوسرا شعر جواب ہے. یہاں سائنس کے بھی طلاب ہوں گے. زمین کی گریوٹی خاص طور سے نیوٹن کا تیسرا لا جاوید بھائی فیل ہو جاتا ہے خیبر میں. نیوٹن کا تیسرا لا خیبر کے دن خیبر میں فیل ہو جاتا ہے. یہیں سے ایک سوال پیدا کیا خورشید بھائی اور ملاحظہ فرمائیے. زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. کجاوے کے ممبر کی ضرورت کیوں پڑی؟ زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. ایک ایک آدمی. زمین تیری کشش کے. اگر مصرع دوسرا شعر آپ جواب پہنچ جائے دعا چاہتا ہوں نصیر بھائی پیش کرتا ہوں. زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. ہوا پہ جب خیبر میں ہو سکتا تھا. ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ سچ ہے بہت وزن تھا غدیر. زمین تیری کشش کے خلاف علی. ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ علی کا سچ ہے
بہت وزن تھا غدیر کے دن، علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر کے دن. ایک درود ارشاد فرما دیں. جب میں آیا تو کامران بھائی نے ایک بات کہہ دی، وہیں سے میں نے ایک دو شعر کہ اگر غدیر کو لوگ مان لیتے تو پوری دنیا میں پتھر باز نہ کہے جاتے. غدیر کو مان لیتے. بھائی آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو درود ہی پڑھ دیجئے کم سے کم. اگر غدیر کو مان لیتے تو نایاب بلیاوی کا سائنٹیفک انالیسس ہے، تاریخی نہیں، سائنٹیفک مادی اعتبار سے. وہ تو روحانی منزلیں ہیں، علماء کرام اس کی وضاحت کریں گے. بھائی مسئلہ مسائل جاوید بھائی کے طرف سے بہت کچھ مسائل سن کے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر غدیر لوگ مان لیتے تو یہ رسوائی نہیں ہوتی. ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے. ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے. اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہاتھ میں پتھر لبوں پہ نعرہ تکبیر ہے. اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے. غدیر شعر محمد پورے عالمی منظر نامے کو نصیر بھائی سامنے رکھیں اور ملاقہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں. خوب بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح، خوب بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح. اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تقدیر ہے. ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے. اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے. اے غدیر. اب کامران بھائی ملاحظہ فرمائیے یہ کیوں کر آتنک واد ہو گئے، کتنی رسوائی ہو رہی ہے، سمجھانا مشکل ہو جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے. جس نے صحرا کا جلایا، نصیر بھائی آپ کو جس نے صحرا، اگر سچی بات ہو تو ایک ایک آدمی اس سچائی کی تائید کرے گا، ورنہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ کیوں شعر کہا. ملاحظہ فرمائیے. ہاتھ میں پتھر جس نے صحرا کا جلایا، گھر حقیقت ہے یہی. جس نے صحرا کا جلایا، گھر حقیقت ہے یہی.
دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر ہے، دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر ہے، ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ۔ یہ مطلع نصیر بھائی میں نے علامہ اقبال کے اس شعر سے چراغ سے چراغ کے ایک تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے، یہ مطلب وہیں سے سچائی تو یہ ہے، ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرے تکبیر ہے، دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر۔ بلا بھائی غاصب باغ صدق جنت میں جا سکتا نہیں، غاصب باغ صدق جنت میں جا سکتا نہیں، باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جان۔ کیا کہنا شعر پڑھ رہا بھائی، ماشاءاللہ بہت واہ واہ واہ، کیا کہنا شعر جنت میں جا سکتا نہیں، باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے، ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے، ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر۔ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ اے مسلمان، صلح کو امن کی بے مثل سیاست کہیے، صلح کو امن کی بے مثل سیاست کہیے، خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے، خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے، خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، خودکشی کرنے کو کیا کیا تشریح ہو رہی ہے، اگر غدیر مان لیتے یہ سب نہ ہوتا۔ خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، جو ہے بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے، خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد، جو ہے بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے، لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے، لوٹ کے مال کو ھذا من فضل ربک، کیا کہنا، دیکھیے آپ کے مسئلے مسائل سے اپنی بات ہو، لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے، خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے، حق کے زہرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے، حق کے زہرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے، سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے۔
کی بے مثل سیاست کہیے. دیکھیے کامران صاحب نے کہا کم سے کم 30 منٹ پڑھیں. اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کریں. کو امن کی بے مثل سیاست کہیے. ویسے ہم آج سرور بھائی سے بتا رہے تھے کہ ایک اخبار مجھے مل گیا لکھنؤ کا, اسے میں نے رکھ لیا. اس میں لکھا تھا نایاب بلیاوی نے 1.5 گھنٹہ پڑھا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بغیر کاغذ کے پڑھوں گا, کچھ مسئلہ نہیں ہے. 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کیجیے گا. 30 منٹ کا ٹائم کیا بولا میں. ویسے 2.25 گھنٹے کا ریکارڈ ہے. اور جہاں نصیر بھائی پڑھوایا گیا پھر کان پکڑ لیا میں نے. ہم گئے نہیں کہاں جانتے ہیں, مچھلی پٹنم. خوب کھلاتے ہیں, خوب کھلاتے ہیں. اور کوئی جاوید بھائی کوئی اٹھتا بھی نہیں ہے. ہاں مجھے نصیر بھائی کوئی ہاں تو نہیں, درد تو کہیں بھی اٹھ سکتا ہے. ہاں تو ہم نے تو کان پکڑ لیا پھر گئے نہیں, کیونکہ اس دن شہادت ہونے سے. دیکھیے غدیر ہے مزاح المؤمن, وہاں عبادت ہے لیکن حق بجانب ہو. یہ نہیں کہ ان بنڈا پڑھیں اور لوگ ہنسیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بات ہو یہ ایسا پلیٹ فارم ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تو لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ لوگ یہ واقعاً علی والے بیٹھے ہیں, ایسا محسوس. بلاتا ہوں میں یہ پیش کرتا ہوں. سلوک و امن کی بے مثل سیاست کہیے, خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے. لوٹ کے حزب اللہ والے آئے کیا یہاں پہ؟ سلوک و امن کی بے مثل سیاست کہیے, خون پہ وجہ بہانے کو جہالت کہیے. لوٹ کے مال خودکشی کرنے کو کچھ لوگ بتائے ہیں جہاد. جو ہے بے دین وہ کہتے ہیں شہادت کہیے. لوٹ کے مال کو کیوں مال غنیمت کہیے. لوٹ کے مال کو خاک میں دفن ہو جو کیوں اسے دولت کہیے. حق ذرا جو کرے حق ذرا جو کرے غصب مجھے حیرت ہے. سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے. سر پھرے کہتے ہیں کچھ ان کو بھی حضرت کہیے. سن کے کیوں ہاں ملاقہ بھائی پیش کرتا ہوں. سن کے کیوں ذکر علی آپ کا چہرہ اترا. سن کے کیوں ذکر علی آپ کا چہرہ اترا. شاید یہ کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے. ذکر علی آپ کا چہرہ اترا. شاید یہ کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے. شاید یہ کچھ تو صحیح اس کی حقیقت کہیے. اشک غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں. بھائی ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہے, مگر بہت فاؤل شعر. یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں فاؤل شعر. ایک صاحب ہیں, انہوں نے فرمایا کہ سجا کے پلکوں پہ اپنے نمائشی آنسو اٹھائے پھرتے ہیں. ہم کو وہ تعزیے کی طرح, تعزیے سے ہمارے آنسو کی تمثیل دی, اسے نمائشی کہا. اگر شعر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں. ملاؤ اشک غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں, ایسے رومال کوئی اشکوں کی جنت کہیے. غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں, ایسے
نشکوں کی جنت کہیے، پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے۔ بھائی ڈیوٹی اچھی تھی میں نے۔ اشک غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں، ایسے رومال کوئی نشکوں کی جنت کہیے، پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے، پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کریے۔ شیخ جی شوق سے پھر رونے کو بدعت کریے۔ اشک غم گوہر نایاب بنے ہیں جس میں، ایسے رومال کوئی نشکوں کی جنت کہیے، پہلے ہنستا ہوا۔ بھائی کامران بھائی اتنا کھینچتا اس لیے ہوں کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کس کمزور آدمی کو، لیکن جو تندرست ہے میری طرح کھینچیں گی بھی نہیں، ورنہ سانس واپس نہیں آئے گی اور اس میں شہادت ہوگی۔ پہلے میں کبھی نہیں چاہتا کہ میرے شعر پر خورشید بھائی میرا ترنم غالب ہو، یہ کبھی نہیں چاہتا، لیکن کچھ ترنم والوں کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ پہلے ہنستا ہوا بچہ کوئی پیدا کر، بھائی ٹائم بتائیے، زیادہ تو نہیں ہوا۔ شیخ کی شوق سے پھر رونے کو بدعت کہیے، گما سے علم کی۔ اب کچھ میرے ٹیسٹ، یہ تو آپ کے ٹیسٹ کی شاعری سنا رہا تھا، کچھ سائنس کا طالب علم ہوں، کچھ سائنٹیفک انداز کی شاعری آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک شعر، چند شعر تمہید کے بلا رحمائیے۔ میں تمہیدیہ شاعری کا قائل ہوں۔ شاعری کے دو رخ ہیں، یا تو خطابیہ یا تمہیدیہ۔ تمہیدیہ میں ایک رزلٹ ہوتا ہے، خطابیہ میں ہر شعر الگ اپنا مضمون لیے ہوئے ہوتا ہے، تو اس لیے تمہید کے اشعار کو غور سے آپ سنیں۔ ملاحظہ فرمائیے، پوری دنیا میں ناری شکتی کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں۔ میں اس پلیٹ فارم سے اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جس نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ ملاحظہ فرمائیے، میدان جنگ میں کہا، کسی خلوت میں یہ بات نہیں کہی، میدان جنگ میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ ملاحظہ فرمائیے، گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، گما سے علم کی تمہید کے اشعار ہیں بھائی، اسے مس نہ کریے ورنہ پھر رزلٹ تک لطف نہیں آئے گا۔ گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے۔ گما سے مراد مفکرین، سائنٹسٹ، فلاسفر۔ گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے۔ سوال یہ ہے کہ کعبے میں در بنا کیسے، سوال یہ ہے کہ کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے۔ سوال یہ ہے کہ کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں۔ ناری شکتی کی باتیں ہو رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیے، ہم ہی اس بات کو پیش کر سکتے ہیں
اس پلیٹ فارم سے اس مولا کے حوالے سے مولا ہمایت سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، نشان خانہ، آپ جنہیں ایوارڈ دیا آپ نے، آخری شعر ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں جو اپنے آپ میں عہد ہیں. انہوں نے قصید خوانی کو، سلام کو کچھ دیا ہے، ہم لوگوں نے سیکھا ہے. واقعاً ایک حقدار تک حق پہنچانا یہ بھی عبادت ہے. مولا ہمایت میں یہ شعر آپ کے حوالے سے پوری دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں. مولا ہمایت سوال یہ ہے کہ کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، نشان خانہ کعبہ، علی والوں نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے، سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے. بولا بھائی میں فاطمہ ہوں، تمہیں کا آخری شعر، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے، وقار جانے ہیں. سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، تمہید کا آخری شعر بھائی، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ ناجا، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب، پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے. اس بچے کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے 4 مصرے اس کے بعد سے ہمارے نصیر بھائی کا جو حکم ہے پیش کرتا ہوں. مولا ہمایت بھاگی کس سے میڈم ڈر کر، ایک سائنٹیفک پتہ مولا ہمایت 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی فریکوینسی کو ہم اور آپ سن نہیں پاتے، لیکن اسے حیوان محسوس کر لیتے ہیں. آج پوری دنیا کا ڈیفنس، ہنسنے کی بات نہیں، پوری دنیا کا ڈیفنس جو 1400 سال میرے رسول نے فرمایا، پوری دنیا کا ڈیفنس کتوں پہ منحصر ہے. چاہے بغدادی مارا گیا ہو اس کی وجہ سے، پوری دنیا. بولا ہمایت ڈیفنس اب بھاگے کس سے میڈم ڈر کر. مولا ہمایت سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا. سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا. آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے،
عمل میں جو علی سے لڑنے سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچانا. امن و امان. بھائی نصیر اعظمی صاحب کا حکم جو بیک وقت شاعر، خطیب، ناقد، محقق، بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، اور بہت 20-25 سال کا ہم لوگوں کا ساتھ ہے. ہندوستان سے باہر جس محفل کی نظامت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر 2-3 شاعر مل جائیں، ایک آدھ شاعر بھی مل جائے تو وہی محفل کو کامیاب بھی کر سکتے ہیں. وہ دمخم ہے. یہی نہیں، ہندوستان سے باہر کی ملاحظہ فرمائیے. جہان امن و امان جگمگانے والا ہے، چراغ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو. شاعری ملاحظہ فرمائیے. پیش کرتا ہوں نا، میں بہت ادق لفظوں کا قائل ہوں، سلیس سلاست اپنے شاعری میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بہت پڑھا لکھا جو آدمی اس تک بھی ہماری بات پہنچ جائے، اور وہ بھی آدمی جو واقعاً اسکول گیا نہیں لیکن وہ بھی مطلب فرش ازا کی یونیورسٹی کا فارغ، فرش ازا کی یونیورسٹی کا فارغ، کوئی ضرورت نہیں کسی یونیورسٹی میں اسے جانے کی، لیکن آنے کا سلیقہ تو ہو. جو ہمارے بھائی ریحان نے کہی بہت اچھی بات کی. شعر ملاحظہ فرمائیے. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، قلم وہ دیتا بھی کیسے، یہ لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہوئے. قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، یہ اپنی نسل کو، وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا. سچائی ہے تو وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو، وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی. بھائی کیا سنا؟ سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے. امام وہ ہے جو ایک قیمتی شعر دے رہا ہوں دوستوں. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلان. علی کو ہم ایسے ہی تھوڑی چاہتے. کیوں چاہتے ہیں؟ مادی اور سماجی اعتبار سے. ملاحظہ فرمائیے. روحانی تو بہت بڑی منزلیں ہیں. پیش کرتا ہوں. نماز نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے. امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے، واقف ہے اپنے قاتل سے، مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے. نیند سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی، یہ کہہ کے قوم کو اپنی سلانے والا ہے. امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے. امام وہ ہے جو واقف ہے دل سے، مگر نماز کی
خاطر جگانے والا ہے. ایک ہی نعرہ ہے کہ پوری دنیا سے حسینیوں کو مٹا دیا جائے, علی والوں کو مٹا دیا جائے. ملاحظہ فرمائیے, اگر یہ شعر آپ ہے, جس شعر کے لیے یہ تمہید کے اشعار تانا بانا بن رہا ہوں, اس شعر میں فرمائیے, ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے, وہ ہم پہ برق مسلسل گرانے والا ہے. نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر, وہ انقلاب یہاں ظلم لانے. ایک ایک آدمی, آخری آدمی تک ملا فرمائیے. اگر شعر پہنچتا تو دعا چاہتا ہوں, ملا فرمائیے. وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے, نہ بچ سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر, وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے. لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی, لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی. سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا